بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا دن ہمارے لیے ایک بڑا خوشی کا دن ہے کہ آج سے 3 سال پہلے جو پروگرام ہم نے سوچا، جس طرح سے اس کو چاہا، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا فضل تھا، بڑا کرم تھا کہ بنو قابل کا پروگرام آج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس وقت پورے پاکستان کے افق پہ جگمگا رہا ہے. اور ہماری اس سے بے پناہ جو امیدیں وابستہ تھیں، ان میں سے بہت ساری امیدیں اب تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہیں، اور آگے جو بنو قابل پروگرام سے ہماری امیدیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم جلد وہ حاصل کر لیں گے. اس وقت ہم ایک بہت اہم مائل اسٹون اچیو کرنے جا رہے ہیں، اور میں اس کے بارے میں آپ سب کو آج بتاتے ہوئے بےحد خوشی محسوس کر رہا ہوں. اور یہ جو سیشن ہمارا آن لائن جا رہا ہے، اس میں میں کوشش کروں گا کہ ہم اپنی گفتگو میں بنو قابل کی مختصر سی ہسٹری، کہ کیسے ہم نے اس عظیم شان پروگرام کو شروع کیا، کس طرح سے محنت سے اس پروگرام کو آگے بڑھایا گیا، حافظ احمد رحمان صاحب نے کس ویژن کے تحت اس پروگرام کی بنیاد رکھی، اور آج اس پروگرام کی کتنی اپرچونیٹیز اس پورے ملک کے اندر اوپن ہو چکی ہیں، اور ہم پاکستان کو کتنا زبردست پوٹینشیل جو ہے اس پروگرام کے تھرو دینے والے ہیں. آج ہم اس پہ مختصر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے اہم بات، جو پرسوں ہمارا امتحان ہونے والا ہے، ایک ٹیسٹ ہونے والا ہے، انٹری ٹیسٹ لاہور میں طلبہ کے لیے، جس کے لیے اس وقت کم و بیش 1 لاکھ کے قریب طلبہ رجسٹر کر چکے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا انٹری ٹیسٹ، سب سے بڑا ایپٹیٹیوڈ ہونے جا رہا ہے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو مختصر بریفنگ بھی دیں گے. کوئی سوالات اگر آپ کے آئیں گے آن لائن لائیو، ہماری ٹیم یہاں موجود ہوگی اور آپ کو تمام معلومات پرووائڈ کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بنو قابل پروگرام کے فاؤنڈنگ ممبر، بنو قابل پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سلمان شیخ، جن کے ساتھ ہم نے اس پروگرام کی بنیاد رکھی. پہلے دن ہم ایک جگہ موجود تھے. سلمان، ہر دفعہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہم ایک اہم مائل اسٹون اچیو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بڑی کامیابی دیتا ہے، تو میں آپ کو وہ دن یاد دلاتا ہوں کہ جب ہم نے بیٹھ کے اس پروگرام کے بارے میں پہلی دفعہ بات شروع کی تھی. آپ آج اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بس بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچ بات یہ کہ دل سے الحمدللہ کا لفظ نکلتا ہے، اور سچ بالکل ایسے ہی ہے الحمدللہ. کہ اتنا سوچا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کام میں برکت ڈالی، ٹیم ملتی گئی، اور الحمدللہ یہ جو کراچی سے شروع ہونے والا سفر ہے، اب آپ نے بالکل ٹھیک لفظ استعمال کیا کہ پاکستان کے افق پر جگمگا رہا ہے. اور میں آپ کو بہت مزیدار بات بتاؤں، پچھلے دنوں ہمارے کینیڈا اور ایک اور ملک سعودی عرب، وہاں کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا سسٹم بتائیں کہ بنو قابل پروگرام کے لیے ہم وہاں پہ کچھ شروع کر سکیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا یار وہاں تو ہم تو کہتے نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اسکل سیکھنے سکھانے والا کام پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے. تو آپ کیونکہ آپ نے ایک میکینزم بنا لیا، سسٹم بنا لیا ہے، تو بس انشاءاللہ بات آگے چلتی رہے گی. اچھا، ہمارے ساتھ دوسرے ساتھی آج جو موجود ہیں، اور یہ ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے، جیسے ابھی سلمان نے کہا کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے، ہمارا کاروان بنتا چلا گیا، اور ایک سے ایک ٹیلنٹڈ اور اپنی فیلڈ کے ماہر لوگ اس کاروان میں شامل ہوتے گئے، والنٹیرلی شامل ہوتے رہے. اپنا بہترین قیمتی وقت جو اس وقت کسی کارپوریٹ فرم میں دے رہے ہوتے، لاکھوں روپے کما رہے ہوتے، وہ وقت انہوں نے اس پروگرام کے لیے مختص کیا. اور اس پروگرام کی اب شاخیں دیگر شہروں میں کراچی سے شروع ہونے کے بعد تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور پاکستان کا دل لاہور، اس شہر کو اب ہم نے منتخب کیا ہے بنو قابل پروگرام کے نیکسٹ لیول کے لیے، نیکسٹ فیز کے لیے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ انٹری ٹیسٹ انشاءاللہ پرسوں بروز اتوار ہونے کے لیے جا رہا ہے. اس پروگرام کے روح رواں، اس کی نگرانی کرنے والے، اس کو ڈیزائن کرنے والے ہمارے ساتھ آئی ٹی کی فیلڈ کے ایکسپرٹ عثمان افضل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بنو قابل پروگرام لاہور کے ڈائریکٹر ہیں، اور اس پروگرام کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. اس آج جو ایونٹ ہونے کے جا رہا ہے پرسوں، اس کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے، اس میں جو 1 لاکھ کے قریب طلبہ رجسٹر ہوئے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے لیے سارے ٹیسٹ کے انتظامات کرنے کے لیے اس وقت جس کی ٹیم نے دن رات ایک کر رکھا ہے، وہ عثمان افضل ہیں. یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم، بہت شکریہ. آپ یہ ہمیں تو اس پہ پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے، جیسے میں نے کہا کہ چند سال ہو گئے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ میرا خیال ہے پہلا موقع ہے کہ اس لیول کا کوئی پروگرام، اس لیول کا کوئی پروجیکٹ جو ہے، آپ آج اس کا حصہ بنیں. کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور آگے کیا دیکھتے ہیں لاہور میں اس کے لیے کیا پوٹینشیل ہے؟ الحمدللہ پچھلے 1 سال میں ہم نے اس میں ایک پائلٹ پروجیکٹ ہم نے اس میں رن کیا، اور اس میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹس اس دوران میں بھی ہمارے پاس آئے، اور ہم نے ایک ایونٹ، جو بچوں نے گریجویٹ کیا ہم نے ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیے، لیپ ٹاپس بھی دیے. الحمدللہ آگے چل کر یہ ایونٹ لاہور کے اندر ایک برانڈ بن چکا ہے. اس وقت یہ بنو قابل ایک برانڈ ہے، اور ہم نے جس لحاظ سے لیبس کا ایکوپمنٹ دیے، ہم نے جس طرح سے کورسز پڑھائے، آؤٹ لائنس دیں، اس لحاظ سے کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطے کیے کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، اب ہمیں چانس دیں اپنے ساتھ. تو بنیادی طور پر یہ ایک برانڈ ہے اب بنو قابل لاہور میں. اور الحمدللہ جس طرح سے لوگوں نے ہماری سائٹ کے اوپر آئے ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ آ کے رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اس کی مثال پہلے کہیں نہیں ملتی. اچھا، کہ تقریباً 1.5-2 مہینے کے اندر ہم 1 لاکھ کی فگر ہم نے ٹچ کی ہے. اچھا، الحمدللہ.
اچھا ہم چونکہ اس پروگرام کو ہر اسپیکٹ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہو وہ ہم اس کو بر وقت جانچ لیں اور اس کو پورا کریں. میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اگر 1,00,000 لوگ رجسٹر ہوئے ہیں تو آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ اس وقت لوگ کتنے لوگ ہیں جو انٹریکٹ کر رہے ہیں، بنو قابل کے بارے میں کوئی پوچھ رہے ہیں، ایگزام کی پریپریشن کے لیے ان کے اندر کوئی جستجو ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ وہ سائنز ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ اس پروگرام کے لیے کتنی ریسیپشن ہے، کیا پارٹیسپیشن ہونے والی ہے. تو آپ کا اس وقت کیا فیلر ہے؟ ابھی تک ہمارے سوشل میڈیا پہ کتنے آپ کے پاس رسپانسز آ رہے ہیں، کس نوعیت کے سوالات آ رہے ہیں، کچھ اس بارے میں بتائیں گے؟ بہت زیادہ آ رہے ہیں رسپانسز، اور زیادہ تر کویشچنز بچوں کے یہ آ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کہاں ہوگا. پہلے تو یہ تھا، اس پہ ہم نے ان کو بتا دیا. اب آ رہا ہے کہ ٹیسٹ کس قسم کا ہوگا، یہ ان کو ہم بتا رہے ہیں. اور میجر یہ وقت کویشچن آ رہے اچھا ہیں. چلیں میں آپ سے ایک ایک کر کے اس جو سوالات آپ سے میرے ذہن میں آ رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور ہو سکتا ہے بہت سارے طلبہ و طالبات کے بھی یہ سوالات ہوں. تھوڑا سا ہمارا پچھلا تجربہ بھی ہے، لیکن وہ ایک الگ شہر کا ہے اور یہ ایک ہمارے لیے بالکل ایک نیا گراؤنڈ ہے کھیلنے کے لیے، نئی پچ ہے. تو یہ پروگرام آپ نے کہاں کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ اس وقت ہمارا یہ جو ہے نا، یہ پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس گراؤنڈ ہے، یہ نزد MAO کالج. یہ بیسیکلی ایک تو بالکل سینٹر آف دا سٹی ہے. یہاں پر میٹرو اور اورنج ٹرین دونوں کنیکٹڈ ہیں، اور آسانی سے اسٹوڈنٹس وہاں پر پہنچ جائیں گے. یعنی ایک ایسی جگہ ہے جس کا سب کو پتہ ہے. زبردست. اور یعنی کہ ہم کو ایسی جگہ بھی مل سکتی تھی جو کہ ذرا ہٹ کے ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہاں پر لوگوں کو پہنچنے میں دقت ہوتی. اس لیے یہ بڑی آسانی سے لوگ یہاں پر پہنچ جائیں گے. لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے، کھلاڑیوں کو پتہ ہے. تو اس لیے یہ جگہ اس حوالے سے بڑی آسان ہے، اپروچ یعنی اس کی آسان ہے. آپ نے سنڈے کے دن اس کو رکھنے جا رہے ہیں پروگرام کو، اس دن ٹرانسپورٹیشن اویلیبل ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں، پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہوتی ہے، اورنج ٹرین بھی چل رہی ہوتی ہے، اور میٹرو بھی چل رہی ہوتی ہے. دونوں کے اسٹیشن بالکل پاس ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ اپنا ملتان روڈ بھی اس کو لگتی ہے، تو اس طرف سے بھی راستہ آتا ہے. اور اس کو بالکل پاس ہی اس کو جیل روڈ اور اپنا فیروز پور روڈ بھی ہے، مال روڈ بھی، یہ سنگم ہے. سو آلموسٹ یہ تمام راستے اس طرف آتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت زبردست جگہ ہے اس والے سے. بہترین ہے. اچھا ہم نے پچھلے پروگرامات میں دیکھا کہ جب بھی ہم نے بنو قابل کے لیے کوئی بھی ٹیسٹ کنڈکٹ کیا، ہمیشہ ہماری توقعات سے زیادہ لوگ وہاں پہنچے. خاص طور پہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ آئے، ان کا ایک پارٹیسپیشن لیول دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. جس جگہ کا آپ نے انتخاب کیا ہے، کیا یہاں پر اگر بڑی تعداد میں طلبہ آ جاتے ہیں آپ اس پروگرام کو مینیج کر سکیں گے؟ وہاں پہ فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہوں گی، میل اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، پیرنٹس بھی ہوں گے، اس کے لیے آپ لوگوں نے انتظامات کیے ہیں؟ جی بالکل کیے ہوئے ہیں. لاسٹ ٹائم پہ جب ہم نے کیا تھا اس وقت بھی تھے. اس وقت کیا ہے کہ یہاں پر 3 مختلف گراؤنڈز ہیں. ہاکی کی گراؤنڈ بھی ہے، فٹ بال کی بھی ہے، اور اپنا کرکٹ کی بھی ہے. اور سائڈ پہ سیڑھیاں بھی ہیں جہاں پر پیرنٹس بیٹھ سکتے ہیں. باہر پارکنگ بہت ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو آپ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ اپنی موٹر بائک لانا چاہیں؟ بالکل لے کے آئیں، ایزیلی ہیں. ہم نے وہاں پر پارکنگ کا انتظام بھی کیا ہے، اور باقاعدہ وہاں پر پرچی میں ہوگا، ٹوکن ملے گا ہر جو ہوگا جو آئے گا، یعنی جس پہ بھی آپ آئیں گے سواری کی، تاکہ وہاں پر کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. ہم نے سیکیورٹی کا بھی انتظام کیا ہوا ہے تاکہ کوئی ایسا ایشو نہ ہو، کوئی بائک نہ چوری ہو جائے یا اور کوئی مسئلہ نہ ہو. ہم نے مکمل انتظام کیا. چلیں زبردست. یہ آپ کی طرف سے میرے خیال ہے سب کے لیے بہت اطمینان کی باعث ایک بات آپ نے بتائی کہ پورا سیکیورٹی کا انتظام ہے، ہر طرح کے انتظامات آپ دیکھ چکے ہیں. اس کے لیے ایک سوال میرے ذہن میں ابھی آیا کہ آپ نے کیا ٹائم رکھا ہے یہاں پہنچنے کے لیے؟ کیا ہدایت آپ نے جاری کی ہیں کہ طالبات کتنی جلدی وہاں پر آ جائیں؟ ان کی رجسٹریشن، ان کی پلیسمنٹ، ان کو ان کی نشست لے کے جانے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوگا؟ اس حوالے سے آپ کی کیا ہدایات ہیں؟ ہم نے جو اسٹوڈنٹس کو ای میل بھی جو کر رہے ہیں، ہم نے SMS بھی کیے ہیں، روبو کالز بھی کی ہیں. تو اس میں ہم نے سب سے یہ کہا ہے کہ آپ 2 بجے تک وہاں پر پہنچیں. دوپہر 2 بجے؟ جی دوپہر 2 بجے تک وہاں پہ آ جائیں. کیونکہ جب وہ آئیں گے ریسیپشن کے اوپر، اگر کسی کے پاس سلپ نہیں ہے تو وہاں پہ سلپ بھی ان کو مل جائے گی. ای میل اگر کسی کے پاس آئی بھی ہے تو ای میل کا پرنٹ ساتھ لے کے آ جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا پھر بھی وہاں پہ ان کو ہم اور اسپاٹ رجسٹریشن کریں گے؟ جی بالکل کریں گے. اس کے لیے وہاں پہ اسٹاف اویلیبل ہوگا ہمارا؟ بالکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں، کیونکہ کل بھی میں وہاں گراؤنڈ میں ایک میٹنگ سی ہوئی تو وہاں موجود تھا. بعض اوقات بہت سارے طلبہ و طالبات زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں، اور وہ یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے. 2-3 مرتبہ ایسا ہوا ہے، تو میں نے کہا اس کو تھوڑا سا اور کلیریفائی کریں نا. جیسے ہم نے 2 بجے کا ایک طرح سے کال ٹائم رکھا ہے. اب اس کال ٹائم کا اور ٹیسٹ ہونے والے ٹائم کا فرق ہے. بہت سارے طلبہ و طالبات یہ سمجھتے ہیں کہ 2 بجے ٹیسٹ شروع ہو جائے گا تو وہ 12، 12:30 اور 1 بجے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں.
تو ہم تمام طلباء و طالبات سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ بر وقت پہنچیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک، کیونکہ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اچانک سے ہم نے بھی لاہور میں محسوس کیا کہ دھوپ ہونے لگی ہے، تو اگر آپ بہت ارلی آ جائیں گے تو بھی پریشان ہو سکتے ہیں. آپ کے لیے بھرپور وہاں انتظامات ہوں گے، چیزیں ہوں گی. آپ بر وقت آئیں لیکن وقت سے زیادہ پہلے نہ آئیں. یعنی اگر آپ 2 نہیں، اگر آپ 2:30 بجے بھی آ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیسٹ بعد میں شروع ہونا ہے، اس کے بعد شروع ہونا ہے. تو میک شیور کریں کہ 3 بجے سے پہلے پہنچ جائیں. تو یہ 2 سے 3 ہمارا ارائیول سیٹ ٹائم اپ کا اور ارائیول ٹائم ہے. تو یہ چونکہ ہوتی ہے تو 2 بجے آ جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن 1 بجے آنا آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور شاید ہم بھی تھوڑے سو ٹھیک جائیں. ہے. میرا خیال ہے کہ ہوتا ہی ہے کہ فیملیز بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ بچوں کے پیرنٹس بھی ایکولی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے ایک بڑا زبردست کمپٹیشن ہے. ان کے لیے ایک آئی کیو ٹیسٹ ہے، ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے، جس میں اپنے بچوں کو پارٹیسپیٹ کر کے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. تو اس لیے وہ بھی ایکسائٹمنٹ میں جلدی آ جاتے ہیں. اور وہاں پہ پانی وانی کا انتظام ہوتا ہے؟ بالکل ہے جی. پانی کا ہم نے جو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے اس نے پانی کی بوتلوں کا وہاں پہ فل انتظام کیا ہوا ہے. انشاءاللہ ایکسیس ہوگا. پلس وہاں پر ہم نے اپنا جو واش رومس کے لیے بھی انتظام کیا ہوا ہے. کچھ واش روم وہاں پہ موجود ہیں، کچھ ہم نے موبائل واش رومس بھی وہاں پر ہیں. فیمیل میل الگ الگ سیکشن ہم نے بنائے ہیں. میں نا آپ کو تھوڑی سی وہ بتاتا ہوں کہ جب یہ سوال ہوا پہلی مرتبہ جب کرنے جا رہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھائی کیا ضرورت ہے کہ ہم نا یہ اتنے بڑا فزیکل ٹیسٹ کریں، لوگوں میں بھی ہم چاہیں تو آن لائن کر دیں، کچھ کر دیں، موبائل ایپ کے ذریعے کر لیں. لیکن کافی ڈسکشن کے بعد ہے نا یہ بات سمجھ میں آئی، اور خاص کر حافظ نعیم الرحمان صاحب سے جب ڈسکشن ہوا نا تو انہوں نے پہلی مرتبہ ایک تو یہ بات کہی کہ دیکھو یہ اگر پروگرام کرنا ہے نا تو اس کو وہ نہیں چاہتے کہ ایک آن لائن ٹائپ کا کوئی پروگرام بنے. بالکل سیریسنس وہ والی بات نہیں ہوتی. آپ کچھ بھی کر لیں. جو بات عثمان صاحب چونکہ ایک استاد رہے ہیں، میرا بھی تھوڑا بہت پڑھانے سے متعلق کچھ نہ کچھ سلسلہ رہا ہے، آپ کا بھی یقیناً رہا ہوگا. جو بات ان پرسن کی ہوتی ہے وہ بات کبھی بھی نہیں ہوتی. لیکن حارث جو سب سے مزیدار بات تھی، اور وہ شاید ہمارے لیے بھی تھی، کہ جب آپ مل جل کے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں نا، وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے انرجی الگ ہوتی ہے، اس کی انرجی لیول الگ ہوتا ہے. ایک وہ ہے کہ ہمارے کسی بچے نے اپنے آپ کو انرول کر دیا اور اس نے کہا کہ فلاں دن آن لائن جا کے ٹیسٹ دینا ہے، اس کی پتہ نہیں موٹیو، وہ اکیلا گھر میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن ایک وہ بات ہے جس طرح آپ نے کہا جوش و خروش، اور یہ صحیح بات ہے، ہم نے ایکسپیرینس کیا، ہم وہاں پہ وائبز اور ویوز محسوس کرتے ہیں. جی. اب کس طرح سے، یعنی کوئی والدین موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں، کوئی گاڑیوں پر آ رہے ہیں، کوئی پیدل دور دور سے چل کر آ رہے ہیں. ایک ایسا لگ رہا ہے ایک فیسٹیوٹی ہے وہاں، ایک سما بندھا ہوا ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ ہم دونوں، یعنی اگر پہلا پروگرام کی میں آپ کو وہ دوں تو سچ بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اتنے لاکھوں لوگوں نے رجسٹریشن کرا لیے، اگر کم آئے تو کیا کریں گے، زیادہ ہو جائیں گے تو کیا کریں گے. اور صحیح بات ہے کاپے ٹانگ رہی تھی ہماری. لیکن الحمدللہ جب لوگوں کا ایک کہتے ہیں نا کہ سیلاب کی طرح آنا شروع ہوا، تو سچ بات یہ ہے کہ ہمیں میری کم از کم جو ہے نا وہ 2 احساسات تھے. ایک یہ کہ دل میں خوشی تھی، دوسری یہ تھی کہ احساس ذمہ داری اور بڑھ کر محسوس ہوا. یہ لگا کہ یار یہ سارے بچے ہمارے آئی ڈی اے کے اوپر آ گئے ہیں، ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ ہیں، جو یہ خواب سجا کر آئیں، جو اس امید پر آئیں اور خود چل کر آئیں. یہ جو چل کے آنے والی بات ہے نا سر، یہ کسی آن لائن، تو ہم نے کہا بے شک اس پہ اخراجات ہوں گے، بے شک لوگوں کو مشکل ہوگی، بے شک ہوگا، بد نظمی بھی ہوگی، تھوڑا سا کھچاؤ بھی ہوگا. آخری مرتبہ کراچی میں ٹیسٹ ہوا نا تو حارث آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ہمارے کیمرہ مین کی جو بڑی جو مچانے جس کو کہتے ہیں وہ بنی تھی نا سر، اس تک پہ کچھ لڑکے چڑھ گئے اور انہوں نے وہاں بیٹھ کے ٹیسٹ دیا. ایک طرف پریشانی بھی تھی لیکن دوسری طرف ظاہر ہے ہم یاد کرتے تو خوشی ہوتی. تو یہ اہمیت ہے آپ کی اس بات پہ کہ یہ جو چل کے جب آپ، ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب عید کا مجمع ہوتا ہے، جب جمعے، اس ایک کراؤڈ کی اپنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا ایٹماسفیئر ہوتا ہے. تو وہ الحمدللہ اس بات کی میں یہ تبھی والدین سے بالخصوص اگر ہیں اور بچوں سے، اور بچے کیا سر اب تو بڑی عمر کے، ہر ایج گروپ کے آتے ہیں، ہر ایج گروپ کے لوگ جو بزرگ ان کو بھی میں نے دیکھا تصویروں میں کہ وہ ٹیسٹ دے رہے ہیں. تو جو بھی ہمارے لیے تو وہ سب جوان ہیں سر. تو جوانوں کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ کا دن نہیں ہے، وہ ایک جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا کہ لاہور میں جیسے قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اسی طرح یہ قرارداد انشاءاللہ تعالی لاہور پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ اہم ترین شہر ہے. ٹھیک ہے، یہاں کراچی کے اپنے مسائل ہیں، لیکن بہرحال یہاں میں سمجھتا ہوں، میں خود کراچی سے ہوں لیکن یہاں میں لوگوں سے ملتا ہوں، مجھے سچ بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ یہاں اور بھی پوٹینشیل ہے.
تو اور ہمارا یہ جو پورے پاکستان کے مسائل ہیں، دیکھیں ایک گھر کے معاشی مسائل سے لے کے پوری ملک کی اکانومی تک جس پریشانی میں ہے نا سر، ہمیں تو چھوٹا سا تجربہ یہ لگتا ہے کہ اگر اس کو ہم نے اس طرح سے، اور آئی ٹی، اور یہ ہمارے ساتھ آئی ٹی کے استاد بھی بیٹھے ہوئے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے آسان ہے اور سب سے سستا طریقہ ہے. ہر گھر میں یہ سیکھا جا سکتا ہے، ہر ایک کو سکھایا جا سکتا ہے، ہر عمر میں سیکھا جا سکتا ہے. بالکل. تو یہی ایک حل ہے. اگر ہم نے وہاں جمع ہو کے سمجھیں کہ ایک عہد کر لیا نا، تو یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے نا، آپ یہ نا گیم چینجر ہے گیم چینجر ہے انشاءاللہ. اچھا عثمان، ہم تھوڑا سا اور کچھ سوالات جو میرے ذہن میں آئے سلمان کی گفتگو کے دوران، آپ کس چیز کا ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں؟ بچوں کو کیا اب تک بتایا گیا ہے؟ کس طرح کے سوالات آنے والے ہیں؟ ایگزام کا پیٹرن کیا ہوگا؟ بہت سارے بچے تو میرے خیال میں بڑی تعداد ایسی ہوگی جس نے آج تک کبھی کسی یونیورسٹی کے ٹیسٹ میں اپیئر نہیں ہوئے ہوں گے، ان کے لیے شاید یہ پہلا موقع ہوگا اس طرح کے انوائرمنٹ سے، اس طرح کے پیٹرن کو اٹیمپٹ کریں گے. اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ اچھا، یہ ہمارا ایم سی کیو ٹائپ ٹیسٹ ہوگا. ملٹیپل چوائس کوسچن. جی، ملٹیپل چوائس کوسچن کیا ہوں گے. مطلب ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے کہ ایک کویسچن، اس کے آگے 4 مختلف آپشنز ہوئیں گی. ٹھیک ہے، آپ اس میں سے کسی ایک آپشن کو سلیکٹ کریں گے. آپ نے کوئی آنسر لکھنا نہیں ہے، آپ نے صرف سلیکشن کرنی ہے کہ یہ میرا، یعنی کہ ABCD میں سے کوئی ایک آنسر صحیح ہے. تو یہ تو بہت آسان نہیں ہوتا، میں سارے صحیح کر دوں؟ نہیں، اگر سارے صحیح کریں گے تو پھر آپ کے سارے غلط ہیں. سارے غلط ہیں. غلط ہونے پہ نمبر کاٹ دیں گے آپ کے؟ ہاں بالکل کاٹیں گے. اچھا، تو اس دفعہ نیگیٹو مارکنگ بھی نیگیٹو مارکنگ بھی ہوگی کہ آپ کو صحیح آنسر دینا ہے. اگر چاروں آنسر دیں گے تو پھر آپ کے 3 غلط ہیں، ایک صحیح ہے، تو 3 نمبر کٹ گئے. اچھا ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ کہ اس میں ہم جو بیسک IQ چیک کریں گے، تھوڑا سا میتھ دیکھیں گے، بیسک میتھ دیکھا جائے گا، پھر تھوڑا سا IT سے ریلیٹڈ کویسچن ہوں گے، اور تھوڑا سا آپ کی جو انگلش کمیونیکیشن ہے اس حوالے سے 4 چیزیں ہم چیک کریں گے. عثمان، یہ ہمارے بہت سارے بچے تو ہو سکتا ہے کسی بہت اچھے اسکولنگ بیک گراؤنڈ کے نہ ہوں، آپ کے خیال میں ان 4 طرح کے سوالات کو جواب؟ جی بالکل، ان کا IQ اچھا ہو سکتا ہے. یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جو سوالات کی جو سلیکشن ہے وہ کس طرح کے کس لیول کو؟ میٹرک. تو اگر آپ نے میٹرک کا کورس کیا ہے، میٹرک کے کورسز سلیبس پڑھا ہے، جی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. A1 گریڈ نہ لیا ہو تب بھی چل جائیں گے؟ بالکل. دیکھیں اصل میں ہوتا ہے کہ ہم دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم بیسیکلی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ کس کیٹیگری کے ہیں، ہم ان کو کس کورس کے اندر ایڈ کریں. تو آپ فیل نہیں کرنا چاہ رہے، ہم صرف ہم اسیس کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ، یہ فرق ہے. اب اس کے بعد ہم انٹرویو سیشن بھی رکھیں گے اور پھر ان کو ہم گائیڈ کریں گے پراپر. بھائی آپ یہ کورس آپ کے لیے بہتر ہے. آپ بلکہ ہم نے لاسٹ ٹائم ایسے بھی کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے فوراً گیم ڈیولپمنٹ میں جانا. ہم نے کہا نہیں، آپ پہلے بیسک پروگرامنگ سیکھیں گے، بعد میں گیم میں جائیں گے. تو یہ بیسیکلی یہ ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اس میں یہ اس کا بہت اہم رول ہے. ایک تو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا خود، اور اس کے بعد پھر جو انٹرویو ہوتا ہے، کہ ہم نے یہی وجہ ہے کہ بینالمقابل پروگرام سے جو ڈراپ آؤٹ ریشو ہے وہ انتہائی کم ہے. یعنی ہماری انرولمنٹ اور ہمارے پاسنگ آؤٹ جو فائنل ایگزام تک پہنچتے ہیں بچے، ان کی تعداد بہت حیران کن ہے. اگر سلمان، اگر آپ کے پاس دیگر پروگرام کے اسٹیٹس ہوں جو اس طرح کے جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن رن کر رہی ہوتی ہیں، اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ فری پروگرامس کے اندر ڈراپ آؤٹ ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی کورس میں انرولمنٹ کے بعد کاؤنسلنگ نہیں کی گئی ہوتی. بنوقابل کا یہ ایک اسپیشل وہ ہے طرح امتیاز ہے کہ ہم اسسمنٹ کرتے ہیں، اس سے ہمیں بچے کی انٹیلیجنس کا پتہ چلتا ہے، وہ میتھس میں اسٹرانگ ہے نہیں ہے، وہ انگلش میں کیسا ہے. اس کے بعد انٹرویو سیشن، تو جب ہم اس کو رائٹ کورس میں پلیس کرتے ہیں تو اس کی کمپلیشن اصل میں اس کی پارٹیسپیشن بہتر ہوتی ہے. یہ جو لوگ ہماری ٹرانسمیشن اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ان کو ہی بتاؤں، تھوڑا سا لوگ ظاہر نئے ہوتے ہیں نا، کورسز کے نام تو لکھے ہوئے آ رہے ہیں، ظاہر ہمیں بتانا بھی پڑتا ہے کہ بھائی یہ کورسز اویلیبل ہیں. کیریئر کون سا ہے؟ ان کو اس وقت نہیں پتہ ہوتا. ہم ان سے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نے اس وقت کوئی اور بھی کر لیا ہے تو یہ کوئی طے نہیں ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے لحاظ سے، ہاں ہمارے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے، ہمیں یہ آسانی ضرور ہو جاتی ہے کہ کس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. لیکن ہم اپنے ان طلباء و طالبات کو اور اسٹوڈنٹس کو، یہ جو آپ نے اسسمنٹ والی بات کی، ان کی کاؤنسلنگ والی بات کی، اس کے لیے ہم انہیں زحمت دیتے ہیں. صحیح. یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے کہا تھا کہ بس یہ پروگرام ہو کے فارغ نہ ہو جائے، تاکہ ہم میک شیور کریں کہ جو محنت سے وہاں ٹیسٹ دینے کے لیے دھکے مار کے تو نہیں، انشاءاللہ امید ہے لوگ آرام سے پہنچ جائیں گے. وہاں محنت سے پہنچا رہے، مشقت تو ہے پہنچنے کے اندر، دھوپ میں بھی بیٹھا ہوا ہے، سردی بھی ہو سکتی ہے، گرمی بھی ہو سکتی ہے، اس مرحلے سے گزرا ہے، تو اس کی ایفرٹ ضائع نہ ہو، وہ رائٹ جگہ پہ جائے. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس بھی پتہ ہو کہ رائٹ لوگ، رائٹ ایپٹیٹیوڈ کے لوگ رائٹ جگہ پہ گئے، تاکہ ہماری سیٹس جو ہیں وہ مس یوز، تو جب ہم ان کو، میں آپ کو ظاہر کے پروسیس اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے سامنے بھی بتاؤں کہ جب ہمارے پاس، ایک تو یہ کہ ٹیسٹ لینے کا مقصد لوگوں کو فیل کرنا نہیں ہے.
یعنی ہماری کیپیسٹی الحمدللہ اتنی ہے اور ہم نے اپنے اس پروگرام کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ 100% بھی لوگ پاس ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مینیج کریں گے انشاءاللہ. ٹیسٹ کا مطلب فیل کرنا نہیں ہے, ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے اسسمنٹ ہے اور لوگوں کی سنجیدگی. دیکھیں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, ہم ایسا بھی نہیں چاہتے کہ غیر سنجیدہ جو ویسے ہی آ گئے ہیں وہ ہمارے پروسیس میں آئیں اور اس پروسیس کو ڈیلے کریں, ٹائم ضائع ہو, ہمارا بھی اپنا تو کریں گے, کسی ڈیزرونگ بندے کی اور کسی ڈیزرونگ بندے کی سیٹ نہ ضائع کر دیں. تو اسی لیے ہم وہ ٹیسٹ لیتے ہیں تاکہ وہ آئیں. اور جب بھی ٹیسٹ کو تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا کہ ہم آسان بھی رکھتے ہیں, بہت مشکل نہیں رکھتے ٹیسٹ دینے کے لیے کہ ایک میٹرک پاس بندہ بھی وہ ٹیسٹ دے سکتا ہے. اور پھر اس ٹیسٹ دینے کے بعد ہم ان کو بلاتے ہیں اپنے پاس. وہ بھی انٹرویو کا مطلب کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر جو ہے ہم نقص تلاش نہیں کرنا چاہتے, ایلیمینیشن کے لیے بلایا, ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے ویب ڈیزائننگ لیے تو کیوں لیے. وہ بتاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں تمہاری اسکل بہتر ہے کہ تم گرافک ڈیزائننگ کرو, اس میں تو یہ ہے. ہم بتائیں گے نہیں تمہاری تو پروگرامنگ اسکل بہت اچھی ہے, ارے نہیں تمہاری تو جو ہے وہ کمیونیکیشن اچھی ہے, تمہیں تو چاہیے تم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرو, تمہیں چاہیے کہ تم ویڈیو پروڈکشن کرو, پروجیکٹ مینجمنٹ میں آؤ. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ اور کورس اس کے بیچ میں یہ جو کاؤنسلنگ سیشن ہوتا ہے نا, اگر میں طالب علم ہوں اور میں ہوں تو میرے لیے سب سے اہم وہ دن ہوتا ہے کہ میں آؤں اور کوئی مجھے گائیڈ کرے, میں ڈسکس کروں, میں اپنا مسئلہ بتاؤں, میں کہوں ٹھیک ہے آپ یہ تو کہہ رہے ہیں لیکن میرے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے, تو مجھے کوئی اچھی طرح سے گائیڈ کرے. اچھا عثمان, بس اس میں ایک چیز اور میں کرتا ہوں اضافہ اس میں, اور دیکھیں صرف ہمارا مقصد یہی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کو بلا لیا, ان کو بٹھا دیا, کورس پڑھا دیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو بعد میں جاب پلیسمنٹ بھی کرنی ہے انشاءاللہ. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی یعنی کہ جو انڈسٹری کی ڈیمانڈ کیا ہے. اب ہم اگر ایسا اسٹوڈنٹ لے ہیں جس کو یعنی کہ جو اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کو گرافک ڈیزائننگ کروائی جائے, وہ ہم اس کو کروائیں گے تو وہ نہیں کر سکے گا. ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا کہ وہ انڈسٹری میں بھی جانے کے قابل نہیں ہوگا. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ صحیح جگہ پلیس ہو جائے تاکہ نہ صرف ہمارے سے ٹریننگ حاصل کرے اور بعد میں پلیسمنٹ بھی اس کی کروانی ہے. اصل تو ہمارا گول یہ ہے کہ وہ اس لیول پہنچے کہ وہ اپنے لیے بھی کمائے, ملک کے لیے بھی کچھ کرے. اچھا عثمان, چند سوالات جو آخر کے رہ گئے ہیں, کوئی ایسی ہدایت کیا سامان لانا ہے کیا نہیں لانا بتانا چاہیں گے پریپریشن کے لیے؟ کیلکولیٹر کی اجازت ہے, بال پین ہے, انک پین ہے, کیا استعمال کرنے کی اجازت دیں گے اپنے ساتھ, اور کیا کس چیز کی کوئی آخری ہدایت دینا چاہیں؟ بہتر ہوگا اپنے ساتھ ایک پینسل پین وغیرہ لے کے آئیں. لیڈ پینسل ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے سرکل جو ہے وہ کرنا ہوگا. پلس یہ کہ آپ کے پاس ایک گتا اگر ہو جس کو کہتے ہیں, وہ اگر آج ساتھ تو بہتر ہے تاکہ آسانی ہم بھی دیں گے, فولڈر بھی ہم دیں گے جس فولڈر کے اوپر آ کے آپ اپنا پیپر آپ سالو کر سکیں گے. اور پلس یہ کہ آپ کے پاس جو ای میل گئی آپ کے پاس, آپ اس کا پرنٹ نکال کے ساتھ اپنے ساتھ لے آئیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ موبائل بھی تصویر بھی چلے گی. موبائل یہ میرے خیال ہے کہ اس کو ہم نا نائس ٹو ہیو والی بات کے لے آئے تو اچھی بات ہے, موبائل پہ دکھاتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے, ہمیں چونکہ تجربہ ہے, چھٹی کا بھی دن ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کو پاس پرنٹ نکالنے کی فیسلٹی نہیں بھی ہوتی, تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کسی ریزن کو بنا کے پروگرام کو مس نہ کریں, آ جائیں بس. جتنی تیاری سے آئیں گے آپ کا بھی فائدہ, ہمارا بھی فائدہ, یعنی ہم ہر اسٹوڈنٹ کو انٹرٹین کریں گے. اچھا کتنی دیر یہ ٹیسٹ جاری جائے گا؟ میرا اپنا خیال ہے تقریباً کوئی 40 منٹ کا ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹ کی ڈیوریشن 40 منٹ رکھیں گے. 50 کویسچنز ہیں اور یہ 40 منٹس میں ہو جانا چاہیے. لیکن ٹوٹل ٹائم آپ کتنا دیں گے؟ 1 گھنٹہ دیں گے؟ نہیں, ہم 40 منٹ دیں گے. 40 منٹس دیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ریزلٹس کے حوالے سے آپ لوگ اناؤنسمنٹ بعد میں کریں گے. جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہم اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو جو اہم باتیں میرے سمجھ میں آئیں میں ریکیپ کرتا ہوں, کوئی چیز غلط تو آپ ضرور مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, کیونکہ ہمارے بہت سارے ویورز جو ہیں وہ تھوڑا وقفے کے بعد انہوں نے جوائن کیا ہوگا. تو تمام ویورز, تمام اسٹوڈنٹس کو ایک دفعہ ہم مختصراً اس پروگرام کے بارے میں بریف کر دیتے ہیں. انشاءاللہ یہ پروگرام پرسوں بروز اتوار لاہور کی عظیم الشان جامعہ پنجاب کے اولڈ کیمپس کے گراؤنڈ میں منعقد ہونے والا ہے. یہ پروگرام ایم اے او کالج کے پاس. اچھا, اس پروگرام کے اندر یہ خواتین لڑکیوں کے لیے بھی ہے, لڑکوں کے لیے بھی ہے, سب کے لیے سیگریگیٹڈ ہم ارینجمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ یہ ایسی جگہ پر ہے جہاں تمام پبلک ٹرانسپورٹس آپ کو پہنچا سکتی ہیں. آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئیں, ہمیں خوشی ہوگی, آپ کے پیرنٹس ہمارے گیسٹ ہیں. وہاں پر ایمپل پارکنگ کی اسپیس ہے, تمام طرح کی سیکیورٹی موجود ہے, آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کی ضرورت کا انتظام وہاں موجود ہے. انشاءاللہ آپ کو 2 بجے وہاں پہ پہنچنا ہے. 2 بجے سے لے کے 3 بجے کے درمیان آپ کو آپ کی نشست تک پہنچا دیا جائے گا. آپ کو ایگزامینیشن پیپر آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے. ایگزامینیشن پیپر جو ہے وہ 50 سوالات پہ مشتمل MCQ پیپر ہے, ملٹیپل چوائس کویسچن پیپر ہے. اگر اس کے بارے میں جو جانکاری ابھی ہم آپ کو دے سکے آپ نے شاید سنا ہو, اگر نہیں مل سکی ہے
کوئی وضاحت چاہتے ہیں ہمارے فیس بک کے پیج پر آئیں, وہاں سوال کریں, انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیلات بتا دی جائیں گی. اس ایگزام کے اندر بیسیکلی آپ کو میتھمیٹکس, انگلش, آئی کیو اور چوتھا کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ جو آپ کی معلومات ہے, جنرل نالج ہے, کوئی بہت انڈ ہے, بہت کمپلیکس سوالات نہیں ہوں گے. میٹرک لیول کو بیس کر کے ہم نے یہ پرچے ترتیب دینے کے لیے جا رہے ہیں. ملٹیپل چوائس کویشچن ہے, آپ کسی ایک جواب کو ٹک کرنا ہوگا, وہ درست جواب ہوگا. 4 آپشن ملیں گے آپ کو. اس پرچے کو حل کرنے کے لیے اپنے ساتھ آپ کیلکولیٹر لے کر آ سکتے ہیں. اس پرچے کو حل کرنے کے لیے اپنے ساتھ آپ ایگزامینیشن بورڈ لے کر آ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو ایک فائل کور پرووائڈ کریں گے. اور یہ پروگرام جو ہے, جو ٹیسٹ ٹائم ہے وہ تقریباً 40 منٹ ہے. ہو سکتا ہے کوئی گریس ٹائم آپ کو مل جائے, لیکن اسی ڈیوریشن کے دوران انشاءاللہ آپ سے ٹیسٹ لے لیا جائے گا. یہ ٹیسٹ اس وقت لاہور اس وقت تک کی رجسٹریشن ہماری 100,000 کو ٹچ کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اٹس گونا بی اے ہیومنگس ایونٹ, ایک بہت لارج ایک ایونٹ ہونے والا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ ٹائملی آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زحمت نہیں ہوگی, ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو رش کا سامنا کرنا پڑے. اس پروگرام کی جو ہماری پوری انتظامیہ ہے اس وقت دن رات مصروف ہے آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور اہم اعلان جو ابھی ہم نے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ ابھی بھی اس کی آن لائن رجسٹریشن اوپن ہے. کل رات 12 بجے تک ہمارے پورٹل پر آ کر آپ رجسٹریشن کر سکتے ہیں. تو آپ کو ایڈمٹ کارڈ جاری ہو جائے گا, انرولمنٹ کارڈ آپ کو مل جائے گا, ای میل آپ کو آ جائے گی. بالفرض کسی وجہ سے آپ انرولمنٹ کارڈ نہ لے کر آ سکیں موبائل پہ یا پرنٹ آؤٹ, تو کوئی اس کی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہماری انفارمیشن ڈیسک وہاں پہ خواتین کے لیے, مرد حضرات, نوجوان لڑکوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے موجود ہوگی. ہمارے والنٹیئرس کی آپ ایک بہت بڑی تعداد وہاں دیکھیں گے جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم وہاں پہ ڈپلوائے کر رہے ہیں, وہاں پلیس کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کو وہاں پہ کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی. پارکنگ موجود ہوگی, سیکیورٹی موجود ہوگی, اتوار کا دن ہے, ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہے, پبلک ٹرانسپورٹ موجود ہے. جتنے طالبات نے رجسٹریشن کرائی ہے وہ لازمی وہاں پر اس ٹیسٹ میں اپیئر ہوں. یہ ان کے لیے ایک کیریئر کا ایک یہ گیم چینجر ہوگا. یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. انشاءاللہ ہمارا مستقبل اس سے روشن ہونے کے لیے جا رہا ہے. کراچی میں ہیوج سکسیس ملی ہے, لاہور اس کے بعد ڈیزرو کرتا ہے کہ یہاں پر بھی اس پروگرام کو زبردست طریقے سے اس کو چلایا جائے, جس کے لیے ہم نے تمام ریسورسز مہیا کی ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ لاتعداد لوگ ہیں جو اس پیچھے کھڑے ہیں, اس پروگرام میں فائنینسنگ کر رہے ہیں, فنڈنگ کر رہے ہیں, ایفرٹس کر رہے ہیں, کنسلٹنسی دے رہے ہیں. ہمارے لیے اس وقت بہت سارے لوگ دعا گو ہیں, کیونکہ کئی ہزار گھرانوں کے اندر اس پروگرام کے ذریعے سے وہ تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے, ان کے مسائل حل ہونا شروع ہیں. نوجوانوں کو ایک امید ملی ہے جو بالکل پاکستان کے مستقبل سے مایوس تھے, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ویژن کی وجہ سے اس پروگرام کے لیے ہمیں دور دراز گاؤں دیہات اور گوٹھوں سے بھی لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ بنو قابل کب ان کے علاقے میں, ان کے شہر میں, ان کے ڈسٹرکٹ کے اندر لانچ ہوگا. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پورے پاکستان کی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بنو قابل کے پروگرام, بنو قابل کے کورسز کنڈکٹ ہو رہے ہوں گے, اور پاکستان کے ہر شہر, ہر گاؤں, ہر دیہات سے لوگ ایک باعزت طریقے سے ہمارے بچے اور بچیاں روزگار کما رہے ہوں گے. پاکستان کا دنیا میں دوبارہ سے فری لانسنگ میں, آئی ٹی ورلڈ کے اندر, ٹیکنالوجی ورلڈ کے اندر ایک عظیم الشان پاکستان کا ایک امیج کریٹ ہوگا. ہمارا برانڈ ہوگا بنو قابل, اور بنو قابل پاکستان کی ایک عالمی پہچان بنے گا. 2 بہت اہم اعلان جو ہم نے اس بریفنگ کے آخر کے لیے روک کے رکھے تھے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. مجھے اس بارے میں بہت ایکسائٹمنٹ تھی, بہت خوشی تھی, بہت دیر سے میں روکے ہوئے تھا. اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلی دفعہ یہ ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ لاہور کے طلباء و طالبات کے لیے یہ اعلان ہے, یہ فری آفر ہے کہ اگر آپ بنو قابل پروگرام میں انرول ہوتے ہیں, اس کے کورس کو اٹینڈ کرتے ہیں اور اس سے آپ پاس آؤٹ ہوتے ہیں, گریجویٹ ہوتے ہیں سکسیزفل, تو آپ تمام جو طالبات اس کو پاس کریں گے ان کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم ہم آفر کرنے جا رہے ہیں, جس سے وہ لیپ ٹاپ حاصل کر سکیں گے. اس کے ساتھ ہی بنو قابل کے گریجویٹس کے لیے فائنینسنگ کے سولوشنس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے اسٹارٹ اپ لانچ کرنا ہے, آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو ہم آپ کو اس کے کیپٹل کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے, آپ کے لیے سرمایہ فراہم کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم کو ورکنگ اسپیسز بھی بڑی تعداد میں بنانے کا پروگرام رکھتے ہیں, جس کے ذریعے سے آپ کو اگر ایسے طلباء و طالبات جن کے پاس کہیں کام کرنے کی گھر میں سہولت موجود نہیں ہے, ان کے لیے بھی ایک بہت ہی پروقار اور ہر طرح کی سہولیات سے آراستہ دفتری اسپیس. ایڈ کروں گا, آپ نے کہا ضرور, لیکن لیپ ٹاپ ضرور ملے گا, لیکن کمپٹیشن ہوگا سر. ہاں, یہ ہے کہ جان تو لگانی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے انرول کیا اور کلاسیں لی اور کلاسیں ختم ہو گئی اور آپ نے کہا لاؤ بھائی لیپ ٹاپ. نہیں, جان لگانی پڑے گی. ظاہر ہے کہ اس کے اندر سلیکٹڈ لوگ ہوں گے. اصل میں لیپ ٹاپ دینے کی اصل وجہ یہ ہے, یہ کوئی اصل وجہ یہ جو ہمارا کرائٹیریا وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے, ایک بچے نے جب ہماری دی ہوئی تربیت حاصل کر لی, پوری دلچسپی کے ساتھ ایک ٹیکنالوجی پہ عبور حاصل کر لیا, اور وہ اس وجہ سے کام نہ کر سکے کہ اس کے پاس ایک کمپیوٹر ہی موجود نہیں ہے, وہاں ہمارا عمل دخل ہوگا, وہاں پر ہم آپ کا ہاتھ تھامیں گے, وہاں ہم آگے بڑھیں گے, آپ کو لیپ ٹاپ پرووائڈ کریں گے, پی سی پرووائڈ کریں گے اس وقت کہ جب ہمیں لگے گا یا ہمیں معلوم ہوگا آپ کے عمل سے, آپ کے ریزلٹس کے نتیجے میں, آپ کے ایفرٹ سے کہ آپ ہر چیز کے لیے تیار ہیں, صرف ایک لیپ ٹاپ کی کمی ہے.
اور لیپ ٹاپ پرووائڈ کریں گے, اور اگر آپ کو جگہ دستیاب نہیں ہوگی, ہم آپ کو جگہ پرووائڈ کریں گے, ہم آپ کو سارے کنیکشن پرووائڈ کریں گے, آپ کی ہر طرح کی سرپرستی کریں گے, یہاں تک کہ انشاءاللہ آپ برسر روزگار ہوں گے, جیسا کہ ہمارا وعدہ ہے اس الخدمت کے اس بنو قابل پروگرام ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے آپ کے اعلان میں, ایک اور بڑی خوشخبری ہے. بتائیے. انشاءاللہ تعالی لاہور کے اندر ہم پاکستان کا سب سے بڑا, تھوڑے دن لگیں گے, اس پہ کام شروع ہو چکا ہے, پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی سینٹر, انکیوبیشن سینٹر بنو قابل کے نام سے, بنو قابل کا, اور وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ون آف دی بیسٹ ٹیکنالوجی پارک کہہ لیں, ٹیکنالوجی ٹاورز کہہ لیں, آئیکن ہوگا, آئیکن ہوگا, اور وہ انشاءاللہ تعالی بنے گا. اور وہ صرف بنو قابل کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہوگا, بلکہ آئی ٹی سیکٹر میں کام کرنے والے اور اس کے اوپر سیکھنے والے بہت سارے مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کے لیے بھی وہ انکیوبیشن سینٹر ہوگا. جو آپ نے ہاتھ پکڑنے والی بات کی ہے نا, تو ہمیں حافظ صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہاتھ پکڑنا ہے انشاءاللہ. بس ہم اپنی آج کی بریفنگ کو اینڈ کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں. آخری دفعہ اگر آپ سب رجسٹر ہو چکے ہیں, اگر کوئی طالبات آپ کے دوست باقی ہیں, رات 12 بجے تک کل کا ٹائم ہے, آن لائن رجسٹریشن کریں ہماری ویب سائٹ پہ جا کے. اور اگر کسی وجہ سے, بعض دفعہ ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے اگر کوئی رکاوٹ پیش آئی ہو, ای میل نہ آ سکی ہو, کوئی MS آنا تھا نہیں آ سکا, کال آنی تھی نہ آ سکی, پرنٹ آؤٹ لینا تھا نہیں لے سکے, پریشانی کی بات نہیں ہے, ہم وہاں پر آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہوں گے. آپ ہمارے ریسیپشن پر آئیں گے, ہمارے والنٹیئرز آپ کو ہر طرح سے گائیڈ کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے. اگر آپ اس ایگزام میں اپیئر کرنے کی نیت کر چکے ہیں, ارادہ کر چکے ہیں, تو بس پھر آپ نے وہاں پر پہنچنا ہے. آپ نے وہاں پہنچنا ہے. بعض اوقات لوگوں کا ہوتا ہے کہ رجسٹریشن میں کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے, کبھی لوڈ کی وجہ سے ویب سائٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے. بالکل آپ آ جائیں, کسی کوئی جو ہے نا آپ رکاوٹ نہیں ہے, عذر نہیں ہے, آپ وہاں پہنچیں. انشاءاللہ ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے اور ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں پرسوں بروز اتوار جامعہ پنجاب کے اولڈ کیمپس گراؤنڈ کے اندر. بنو قابل کی پوری ٹیم آپ کا منتظر ہوگی. انشاءاللہ دوپہر 2 بجے ہم ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.